لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فويل للكافرين من عذاب شديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم. یہ سورہ ابراہیم ہے جو کہ مکی سورہ ہے. اس سورہ کی تلاوت تراویح کے اندر ہو چکی ہے. اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس. یہ کتاب ہے، اس کو آپ کی طرف ہم نے اتارا ہے. لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو آپ نکالیں من الظلمات، اندھیریوں سے، الی النور، روشنی کی طرف. بإذن ربهم، اپنے رب کی اجازت سے. الی صراط العزیز الحمید، سیدھے راستے کی طرف. العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو خوب تعریفوں والا ہے. اور دوسری آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ. اسی سورہ کی کچھ آیتوں کے بعد یہ آیت ہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ اضافہ کر کے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ 3-4 آیتیں جو امپورٹنٹ ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کی کچھ تشریح رکھتا ہوں. یہ قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود جو اس کی وضاحت کر دی. حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، اللہ نے واضح کی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، یہ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا کہ پیغمبر آپ جو ہے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. یہ جو کفار مکہ کفر اور شرک کی اندھیریوں میں پڑھ کر ہے، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیے، نور کی طرف لے کر آئیے. اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن کریم کا راستہ ہے. اور اسی طریقے سے جنت کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف لے کر آئیے. اس لیے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی حکمت اور مصلحت بتا دی. اور اللہ نے ہر ایک نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جو جس علاقے کے تھے اس علاقے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نبی کو وہی زبان دی. جو جس علاقے کے رہنے والے تھے ان علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس زبان کو پہلے ان کو سکھایا. مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے کہاں پر؟ مکے کے اندر. اور مکے کی زبان کیا؟ عربی تھی. تو اللہ نے وہاں کی علاقیت کو دیکھ کر اس قرآن کریم کو بھی عربی ہی میں نازل کیا. تو یہ ایک اللہ
کیونکہ ہر ایک باتوں سے واقف ہے، کون سی چیز کیسی اتاری جائے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس قرآن کریم کو بھی عربی زبان میں نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے ٹکڑے میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے، لہذا اس دولت کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو۔ اگر تم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اضافہ کر کے دوں گا۔ یعنی ہماری نظر جو ہے مال و دولت کی طرف جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کبھی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر دوڑتا ہے مال و دولت کی طرف۔ حسین گرامی، صرف مال و دولت ہی دولت نہیں ہے، کہ قرآن کریم عظیم ترین دولت ہے اس امت کے لیے۔ اگر انسان اس کو پڑھنے لگے، اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایٹومیٹک جو ہے نظام بنائیں گے، نظام اس طرح بنائیں گے کہ اس قرآن کریم کو ماننے والے کثیر تعداد میں ہوں گے، اور یہ کے بعد دیگر اس کو ماننے والے مانتے رہیں گے۔ غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم اس کو قبول کریں گے، اور جن کو اس کے اندر ڈاٹ ہے وہ ڈاٹ بھی ختم ہوگا۔ تو جب اس کی ہم قدر سمجھیں گے، اس کی قدر کریں گے تو کیا فرما رہے ہیں؟ ہم جو ہے تمہارے لیے مال و دولت میں اضافہ کریں۔ تو اس کو دولت سے بھی آپ جو ہے جوڑ سکتے اور قرآن کریم سے بھی جوڑ سکتے۔ اگر قرآن کریم سے جوڑیں گے تو قرآن کریم کی قدر اور اس کی نگہداشت ہم کو کرنی پڑے گی۔ تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نظام بنائیں گے کہ اس قرآن کریم کے ماننے والے اور کثیر تعداد میں ہمارے ملک میں بھی ہوں۔ جو آج ہمارے یہاں اس قرآن کریم کے خلاف، اس کے احکامات کے خلاف لوگ جو ہے چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر چھوڑ دی۔ آج وقف کا مسئلہ کیوں ہے؟ وقف کا مسئلہ اس لیے پیش آیا کہ ہم نے وقف کے مطابق جو ہے ہم چلے، وقف کے مطابق ہم چلے نہیں۔ اگر اوقافی جائیداد کو ہمارے لوگ صحیح طور پر استعمال کرتے، قرآن کریم پر عمل کرتے تو مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تم کو ظاہری دولت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو جو مال آپ کو ملا ہے، مجھے ملا ہے، اس کی ہم قدر کریں، ہر وقت شکر بجا رہا ہے۔ یا اللہ، آپ نے جو کچھ دیا ہے میری حیثیت سے آپ نے بڑھ کر دیا، میری حیثیت تو اتنی بھی نہیں تھی کہ آپ مجھے کھانا کھلا دیں، کیونکہ میں دن بھر آپ کی نافرمانی کرتا ہوں، آپ کے غضب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو ناراض کرتا ہوں۔ میری حیثیت یہ نہیں تھی کہ آپ مجھے کھانا دیتے، لیکن آپ کا فضل مجھے کھانا دیتا ہے۔ بتائیے، اگر کوئی انسان کسی بادشاہ کی نافرمانی کرے تو بادشاہ اپنے ٹھکانے پہ رکھے گا، اس کو نکال دے گا، چل میرے دربار سے نکال، جب میری ہی تو نافرمانی کر رہا ہے، میری ہی چیزیں کھا کے میری ہی تھالی پر تو سوراخ کر رہا ہے، چل نکل۔ لیکن اللہ کبھی کیا ایسا؟ آپ کا اور میرا کبھی کھانا بند کیا؟ آپ کے گھر کے کھڑکی سے کرنوں کو سورج کی کبھی اللہ نے بند کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کو ہے کہ ہم پر مہربان ہے، تو ہماری حیثیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو ہم شکر گزاری کریں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں جب ناشکری ہوتی ہے۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں؟ نعمتیں چھین لیتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ دے کر ہے اس کو چھین لیتے ہیں۔ یا پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نعمت نہ بھی چھینے تو وہ نعمت سے کچھ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پر جسم ہے، جسم کو جو اللہ تعالیٰ بیکار کر کے رکھتا ہے، لقوار کی بیماری دے دے، تو بعض مرتبہ چھین لیتے ہیں اور بعض مرتبہ رکھتے ہوئے بھی اس سے فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ تو
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم ترین دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ۔ پھر اس کے بعد رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے اس بچے کو اور میرے اس خاندان کو آپ آباد فرمائیے اور بتوں کی پرستش سے بچائیے، اور اللہ لوگوں کے دل و دماغ کو میرے اس خاندان کی طرف پھیر دیجیے۔ تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یہ بھی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر دیجیے، اور اس کے بعد اس سے پہلے فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو میرے خاندان کی طرف پھیر دیجیے۔ ایسا ہی ہوا، دعا قبول ہوئی کہ اس بیاباں جنگل کو بہترین شکل اللہ نے عطا کی کہ بہترین شہر سے آباد کر دیا مکہ مکرمہ کو، اور دوسری دعا یہ کی کہ بتوں کی پرستش سے بچائیے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتوں کی پرستش سے بچایا، حضرت حاجرہ کو بتوں کی پرستش سے بچایا، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ اور تیسری دعا ثمرات، کہ اللہ پھلوں کا انتظام کرے، جہاں کبھی وہاں پر پھل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ بیاباں جنگل اور چٹیل میدان تھا، کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ بہترین پھل جو ہے وہاں پر ان کو نصیب ہونے لگے، اور ان کی وجہ سے آج تک ایسے ایسے پھل وہاں پر دکھتے ہیں کہ وہاں پر کہاں سے وہ پھل آ جاتے معلوم نہیں، جبکہ موسم بھی نہیں ہوتا، بے موسم کے پھل بھی وہاں پر اس دعا کی برکت سے۔ مفسر نظام یہاں سے فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے ماں باپ دعا بھی کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خاندان کے لیے دعا کی۔ یہاں سے سمجھ میں آیا انسان اپنی اولاد کی نیک تربیت کے لیے دعا بھی کرے، اور اسی طریقے سے خوشحالی کے لیے دعا بھی کرے، اور اسی طریقے سے صحیح نہج پر چلنے کی دعا بھی کرے۔ یہاں سے یہ سمجھنا ہے، لہٰذا اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ان اولاد کی ہم قدر کریں، ان کو مذہب اسلام کے طور و طریقے کو چلنے کی جو ہے فرمائش کریں، اور اسی طریقے سے خوشحال زندگی کے لیے دعا کریں، اور آئندہ فیوچر ان کا بہترین ہو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنا، اور وہ زندگی عطا فرما جو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔